بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری نوع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ میں ساری نوع انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ کی تھی وہ صرف اور صرف اہل عرب تک کی تھی۔ اب آگے تبلیغ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب نبوت کو ختم کر دیا، رسالت ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ایک اور کڑی کو شامل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسالت تھی وہ دو کڑیوں پر مشتمل تھی۔ اللہ رب العزت سے جبرائیل امین نے لیا، جبرائیل امین نے وقت کے پیغمبر کو وہ پیغام دے دیا، پھر وہ وقت کے پیغمبر نے وہ سارا پیغام ساری امت تک پہنچایا۔ لیکن جب نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے، اختتام پذیر ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ایک اور کڑی کو شامل کر دیتے کہ اللہ رب العزت سے جبرائیل امین نے لیا قرآن مجید کو، جبرائیل امین نے قرآن مجید کو پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا اس امت تک۔ اب یہ امت کا کام ہے کہ ہر آنے والے نئے فرد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام پہنچائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تلقین کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی عجیب حالت میں گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، آ کر وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ میں نے اپنے کانوں کو حجرے کی دیوار کے ساتھ لگا لیا کہ میں سنوں تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَعَدَ عَلَى الْمِنبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر کہ اے لوگو، اللہ رب العزت تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم کہ اس سے پہلے کہ اگر تم اس کام کو ترک کر دو، تم اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کوئی چیز بھی عطا نہ کرے۔ تم اللہ سے دشمنوں کے خلاف مدد مانگو، اللہ تمہاری دشمنوں کے خلاف مدد نہ کرے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما زاد علیہن حتی نزل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر واو قسمیہ بھی ذکر کیا کہ اے لوگو، اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ کی قسم تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لہٰذا آج کی امت کے اندر ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، جس کو جتنا بھی علم ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ فلاں بندہ برا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے اس کو نیکی کا حکم دے، برائی سے اس کو روکے۔ لہذا ہر فرد کی ذمہ داری ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور ایک دوسرے کو حکم دے۔